ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں عام طور سے جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن وہ ایسی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ جن میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور اس میں ایک دلیل ان کی کیا ہے؟ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ بتائیے قرآن میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، کیا آپ قرآن کا بھی انکار کریں گے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانفال میں آیت نمبر 50-51 میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ تم وہ وقت دیکھتے جب فرشتے کفر کرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، کاش وہ وقت بھی تم دیکھ لو۔ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اہل کفر کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، ان لوگوں کے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، منہ پہ مارتے ہیں، پیٹھ پہ مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، کہتے اب چکھو آگ کا مزہ، چکھو اب آگ کا مزہ، آیا وقت تمہارا بھی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا تمہارے ساتھ، یہ جو تمہارے اعمال جو تم نے آگے بھیجے ہیں اس کا بدلہ ہے۔ اللہ کسی پر ظالم نہیں ہے کہ تم کو سزا دے، اللہ ظالم نہیں ہے، تم نے برے اعمال کیے ہیں، تمہارے کفر کی سزا ہے۔ اس لیے جو آدمی کفر میں جی رہا ہے اور منمانی کر رہا ہے اور آزادی کے ساتھ جو چاہے کر رہا ہے دنیا میں، وہ آدمی یہ نہیں سوچے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہ موت تک ہے، موت کے بعد اللہ کی تحویل میں وہ چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، چاہے دنیا کے قانون سے وہ چھوٹ جائے، دنیا کے قانون سے چھوٹ جائے، لیکن اللہ کے قانون سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا، اس کو آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ برابر سزا دے گا ان لوگوں کو جو لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہاری کرتوت کا پھل ہے، یہ تمہارے برے اعمال کا بدلہ ہے، اس لیے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، تم کو سزا خامخواہ دی جا رہی ہے، نہیں، تم نے برے کام کیے دنیا میں، اس وجہ سے تم کو سزا دی جا رہی ہے۔ کوئی آدمی یہ دیکھے کہ کسی ایسے آدمی کے جو کفر میں مر رہا ہے، جو برے کام کر کے مر رہا ہے، اس کو فرشتے پیٹتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے منہ پہ مار رہے ہیں، اس کی پیٹھ پہ مار رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں یہ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا اب حدیث کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ جس میں قبر کے عذاب کے بارے میں آیا ہے، کیا وہ اس آیت کا بھی انکار کرے گا؟ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو حدیث میں اور دکھائی نہیں دیتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں بھی دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اگر ایک آدمی دکھائی نہیں دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس وجہ سے حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث تو حدیث ہے، بہت آسان ہے انکار کرنا، اگر حدیث کا انکار کرتا ہے تو ایک قدم اگلا قدم اس کا قرآن کے انکار پر بھی جا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنا ذہن یہ بنا لے کہ سمجھ میں نہیں آیا تو چھوڑ دو، اگر دکھائی نہیں دیتا ہے تو انکار کر دو، تو وہ انکار حدیث سے بڑھ کے آگے کہاں جا سکتا ہے؟ اور جائے گا، قرآن تک جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، حدیث سے چھوڑ کے نکل جائے گا باہر، قرآن سے بھی باہر نکل جائے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ پہلا شبہ ہے کہ یہ دکھائی نہیں دیتا ہے، دکھائی نہیں دینا انکار کی دلیل ہے نہیں ہے۔ تجھ کو کیا سب کچھ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی مثال کے طور پر دن ہے، آسمان میں دیکھے، اس کو اس کے گھر کے بزرگ بولیں کہ آسمان میں تارے ہیں، بولے کتنے سارے ہیں، کہاں ہیں تارے بھائی؟ آسمان میں تو تارے نہیں ہیں۔ بولے کیا ہے یہ ادھر ہی ہے۔ بولے کہاں ہے، دکھائی دیتے کیا؟ اس کو کیا بولیں گے؟ بڑے کیا بولیں گے اس کو؟ شام تک ذرا ٹھہر تو سب دکھیں گے تارے، جیسی رات ہوگی یہی آسمان ہے، ابھی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اسی آسمان میں تجھ کو یقیناً ستارے دکھائی دیں گے۔ وہاں ہے نا، وہ ابھی نہیں دکھ رہے کا مطلب نہیں ہے، ابھی نہیں دکھ رہا کا مطلب نہیں ہے، ابھی ہے وہ لیکن دکھائی نہیں دے رہے۔ اتنی سمپل چیز ہے، آدمی ایسی کئی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جو آج دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ کہیں گئے نہیں ہیں، چلو گھومنے جائیں گے، تارے گئے گھومنے، پھر شام کو آنے والے ہیں، ادھر ہی ہے وہ، لیکن روشنی کی وجہ سے دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، یعنی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ روشنی کی وجہ سے چھپی ہوئی چیز دکھتی کہ نہیں دکھتی؟ اور تارے کیوں نہیں دکھ رہے؟ روشنی کی وجہ سے نہیں دکھ رہے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روشنی ہی کی وجہ سے کچھ نہیں دکھائی دے۔ چاند کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ چاند آسمان میں رہتا کہ نہیں رہتا؟ ہمیشہ رہتا ہو،
لیکن روشنی کی وجہ سے بھی وہ نہیں دکھائی دیتا ہے. تو بعض چیزیں خود نور کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی آج اگر نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے. آپ کو نہیں دکھائی دے رہا، تھوڑا صبر کرو، عقل مند کی مانو، جس کو معلوم ہے اس کی سمجھو، جس نے دیکھا ہے اس کو کل دیکھا تھا اس نے تار دے، آج بول رہا ہے وہ آئیں گے واپس، ذرا ٹھہر، تو سن، اس کو مان، یقین کر، اس کی ماننے میں بھلائی ہے.